الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے پاک کلام کو تراویح کے اندر سن کے اس کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حفاظ کرام کو عطا فرمائی ہے کہ یہ اس کتاب خدا کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر بھی اور عام مواقع کے اندر بھی اس کو زبانی پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حفظ کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ مشقت کے ساتھ محنت کے ساتھ سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ جو حفاظ کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، حدیثوں میں جو ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو تاج پہنائے گا، ان کے والدین کو تاج پہنائے گا، ان کو جنت کے درجوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ جنت کے درجے چڑھتے جاؤ اور قرآن مجید پڑھتے جاؤ، جہاں پہ تمہارا قرآن ختم ہوگا وہاں پہ وہ تمہارا مقام ہوگا. یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلی امتوں میں آسمانی کتاب سوائے نبیوں کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ مشہور ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. وہ جب بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو بخت نصر بادشاہ نے اس کو تباہ کر دیا تھا اور یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تو اس بستی کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ بھی کچھ کمزور ہو چکے تھے، اور کچھ نبی کے سوال پہ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دینے کے لیے انہی کی ذات اقدس پہ ایک تجربہ کر کے اور ان کو ایک مثال اور عبرت کے طور پہ دکھا دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک انہیں موت دے دی. 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کتنا عرصہ ادھر رہے ہو؟ تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پہ گزارا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، تم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں رہے، بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تک ادھر رہے. گدھے کی طرف دیکھو، جو ان کی سواری تھی اس گل سڑ کے ہڈیاں ختم ہو چکی تھی، کھانا تر و تازہ تھا. اللہ نے گدھے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اس کی ہڈیاں جڑی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی عملی تصویر دکھا دی اور فرمایا جاؤ آپ جس بستی کے بارے میں سوال کیا تھا اس بستی کے حالات معلوم کرو، کیسے میں نے اسے بھی زندہ کر دیا ہے. وہاں پہ گئے تو جا کے لوگوں کو کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی عزیر ہوں. انہوں نے کہا عزیر؟ ان کے جو پادری تھے انہوں نے کہا جی کہ عزیر اللہ کے نبی تو 100 سال پہلے ہماری پچھلی نسل میں کہیں غائب ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، ہمیں تو ملے نہیں، مر گئے، تو آپ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی عزیر ہوں. بات مشہور ہوئی، ان کے بڑوں تک پہنچی، بوڑھے بوڑھے لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تو عزیر کی ایک علامت تھی، اس علامت کو اگر یہ
ظاہر کر دیتے ہیں تو ہم انہیں اللہ کا نبی مان لیں گے، کیونکہ ہم نے تو انہیں دیکھا ہوا نہیں ہے، ہمارے پہلے والوں نے دیکھا ہوگا۔ وہ علامت یہ تھی کہ عزیر کو اللہ کی کتاب زبانی یاد تھی، زبور زبانی یاد تھی، اگر سنا دیتے ہیں تو ہم ان کو اللہ کا نبی مان لیں گے، عزیر مان لیں گے، ہم تو ان کی عقیدت کے دم بھرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایک نبی عزیر علیہ السلام نے اللہ کی کتاب زبانی سنائی، لوگوں کو یقین آ گیا، انہوں نے ان کو اللہ کا نبی بھی مان لیا، پاس بعد الموت پہ ان کا ایمان بھی پختہ ہو گیا۔ یہ نبیوں کا کمال ہوتا تھا کہ وہ آسمانی کتابیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اور اکرام بخشا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ، ننھا منا بچہ ہوتا ہے جس کو عام معاشرتی زندگی میں صحیح طرح بات کرنا یا لوگوں میں بیٹھنا بھی نہیں آتا، لیکن اللہ کے قرآن کو جس کے اندر پوری دنیا کی سب سے بڑی ہدایت موجود ہے، زبانی یاد کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہی اعزاز ہے جس کی وجہ سے قیامت والے دن ان کو اتنے مقام اور مرتبوں سے نوازا جائے گا، اتنا اعزاز اور اکرام عطا کیا جائے گا۔ عام عملی زندگی میں بھی حفاظ کرام کی عزت اور احترام کیا کیجیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کیجیے، ان کی اس خدمت پہ انہیں خراج تحسین پیش کیا کیجیے کہ وہ آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمارے معاشرے میں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم معاشرے میں قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر چکے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ہم تلاوت نہیں کرتے قرآن کی، پورا سال گزرتا ہے، رمضان میں آ کے کچھ قرآن سے تعلق بنتا ہے۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ہم قرآن مجید کی ڈیلی تلاوت کرتے ہیں؟ پھر قرآن جس کام کے لیے اترا تھا وہ ہدایت تھی، سمجھنا تھا، سمجھ کے عمل کرنا تھا۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں بتائیں؟ ترجمہ قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہماری ترجیحات نہیں ہیں۔ ہماری مساجد سے دروس قرآن غائب ہو چکی ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں اس کو ترجیحی بنیادوں پہ قرآن کو ہدایت کے طور پہ نافذ کرتا ہے کہ بھئی بیٹھو قرآن سنو، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ حفاظ کرام، علماء کرام کی یہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو اپنی وہ ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نسبت سے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے، یہ صرف تلاوت کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ عرب کے جن حضرات نے تلاوت کی، صحابہ کرام نے، وہ سمجھ کر پڑھتے تھے، انہیں مفہوم پتہ چل رہا ہوتا تھا تو وہ تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا حکم ارشاد فرمایا، وہ لوگ سمجھتے تھے۔ ہم نے صرف تلاوت والے حکم کو لے لیا کہ بھئی تلاوت کا ہمیں حکم ملا ہے، بھئی وہ تو سمجھ کے پڑھتے تھے، اور ہمارے لیے تو پھر قرآن کا وہ باقی سارے حکم موجود ہیں نا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ قرآن خود کہتا ہے، مشکل بھی نہیں بنایا اس کو، فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ آج دنیا اس ہدایت کی متلاشی ہو چکی ہے، تلاش میں ہے کہ ہمیں اس لیول کی ہدایت میسر آئے، اور وہ سوائے قرآن مجید کے دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، لوگوں نے اس پہ اپنے تجربات کیے، اپنی طرف سے اس میں ایڈیشنز کر لیے، ترمیم اور تحریف کر لی، اس کے اندر تبدیلیاں کر لی۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام اگر محفوظ شکل میں موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی تو یہ کوئی کمزور حفاظت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ آج ہم جس قرآن کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس دور کا قرآن مجید دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور لائبریریز کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اور اس قرآن کے اندر سوائے رسم الخط کے اور عربی کے فونٹ سٹائل کے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا بندوبست ہوا کہ حفاظ نے سینے میں محفوظ کیا، قرآن مجید نسل در نسل آگے چلتا رہا۔ تو یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اس لیے یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر جو ہدایت ہے اس میں کوئی کمی ہوگی، کوئی کجی ہوگی، کوئی ٹیڑھ ہوگا، بلکہ یہ وہ ہدایت ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدی للناس،
اس کتاب کو فرمایا کہ یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس کے اندر ہدایت کی بڑی واضح دلیلیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن ہمیں سیاست کے قوانین بتاتا ہے کہ سیاست ایسے کرنی ہے۔ قرآن ہمیں معاشرتی زندگی گزارنے کے قواعد اور ضوابط بتاتا ہے کہ معاشرتی زندگی ایسے بسر کرنی ہے۔ قرآن ہمیں عائلی اور خاندانی زندگی بسر کرنے کے طریقے بتاتا ہے کہ رشتہ داریوں کے حقوق، خاندانی نظام، گھر بار کے حقوق اور فرائض اس طرح ادا کرنے۔ قرآن ہمیں معاشی زندگی پہ عمل درآمد کرنے کی تلقین کرتا ہے اور بہترین نظام مہیا کرتا ہے جس میں ظلم، زیادتی اور استحصال کا خاتمہ کر کے ایک بہترین اور عدل اور انصاف پر مبنی معاشی نظام مہیا کرتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں قرآن مجید ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ ہم اس سے رہنمائی لینے والے بنے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے کہ ہم اسے نصیحت دیں۔ فضائل قرآن تو سن لیے، ساری زندگی سنتے رہے، فضائل قرآن کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا، یہ کچھ عملی کام کرنے پڑیں گے۔ قرآن کو سمجھنے کا آغاز کرنا پڑے گا۔ اپنے مسجد کے امام اور خطیب صاحب جو قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس آ کر بیٹھیں، انہیں کہیں کہ مجھے روزانہ کی 2 آیتیں سکھا دیں، میں قرآن کے پیغام کو سمجھ تو جاؤں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہم اس کی عملی تصویر بنے بیٹھے ہیں کہ کثرت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حتیٰ کہ قبریں جا دیکھتے ہیں، بندہ بھاگ رہا ہے اپنی معاشی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، ایک وقت ہوتا ہے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس کو اپنی ہدایت، اپنی جو ہے وہ ایمانیات کو درست کرنا اس کا موقع ہی نہیں ملتا اور موت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں ہدایت حاصل کرنے کے مواقع خود تلاش کرنے ہوتے ہیں، زندگی میں ایسے مواقع کو خود حاصل کرنا ہوتا ہے، ایسے مواقع تک پہنچنا ہوتا ہے، تب جا کے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اور میں بڑے وصول سے یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسانوں مسلمانوں پہ احسان نہیں کیا، یہ پوری دنیا کے انسانوں پہ احسان ہے کہ اللہ نے کتاب ہدایت دے کر بھیج دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کائنات میں احسانات کی کو شمار کیا جائے تو 2 نمایاں احسانات نظر آتے ہیں۔ ایک اللہ نے واضح طور پہ گنوایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ جب ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا ہے، صرف مسلمانوں کے اندر نہیں بھیجا بلکہ کائنات کے ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی زندگی کو نمونہ بھی بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ جو پہلا احسان ہے یہ احسان عظیم ہے پہلا، کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ اور دوسرا احسان اللہ نے یہ کیا کہ یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نازل کی جو واضح دلیلوں اور روشن دلائل کے ساتھ مزین ہے، اس کو انسانوں کے اندر بھیجا اور اس میں جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی صفات موجود ہے۔ اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اس انداز سے عمل کیا، آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تصویر بن گئی۔ کچھ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے۔
قرآن مجید کی منہ بولتی تصویر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. عملی شکل میں آپ نے جو زندگی پیش فرمائی وہ پورے کا پورا قرآن. گویا قرآن کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا اور اس کو اختیار کیا تو ہمارے لیے بھی تو یہی نمونہ چھوڑا کہ قرآن مجید کو عملی زندگی میں لے کے آنا ہے اور ان اخلاقیات کا اس کردار کا نمونہ بننا ہے جو قرآن مجید میں پیش کیا. یہ بہت بڑی سوچنے کی چیز ہے کہ کیا ہم اس لیول پہ قرآن سے تعلق بنا پائے ہیں آج تک, یا ہمارا تعلق کمزور ہے, ہمارے اخلاقیات قرآن کے مطابق بن پائے ہیں, ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول, تعلق, لین دین, برتاؤ, حسن خلق, یہ ہمارا اس طرح ہو پایا ہے جیسے قرآن مجید نے بتایا. اگر نہیں ہو پایا تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے, مدفون ہے, ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں اور اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہم اس سے محروم بیٹھے ہیں, اور یہ محرومی کل کو پچھتاوا بن جائے جب ہم کاش کا لفظ بول کے یہ کہیں گے کہ کاش ہم قرآن مجید سے رہنمائی کریں. قیامت والے دن جا کے جو کاش کا لفظ بول کے انسان کہے گا نا, بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں آتی ہیں, مولوی صاحب آپ کو بیانات کرتے رہتے ہوں گے, لمبی بات نہیں میں کروں گا, لیکن انسان کاش کا لفظ بول کے بہت سارے افسوس کرے گا قیامت والے دن. کاش میں نے نمازیں پڑھ لی ہوتی, کاش میں نے یتیموں کو کھانا کھلا دیا ہوتا, کاش میں نے ایسے زندگی بسر نہ کی ہوتی. تو یہ تو افسوس کے کلمات ہیں اور یہ تعصب کے کلمات ہیں, افسوس کرے گا انسان. تو یہ جو کاش کی نوبت نہیں آنی چاہیے, انسان ایسی زندگی بسر کر کے جائے کہ کہے میں نے کوشش تو پوری کی تھی, میں نے اسٹرگل تو کی تھی نا قرآن سے تعلق بنانے کی. یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اس کوشش کرنے کے لیے بہترین ماحول مہیا فرما دیتے ہیں. اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اس کی توجہ عبادات کی طرف ہو جاتی ہے. جو شیطانی وساوس ہیں ان کو اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے کنٹرول کر لیتا ہے. کہتے ہیں نا شیاطین کو باندھ دیے جاتے ہیں. گویا کہ جو ہمارے اندر شیطانی وساوس کثرت سے آتے ہیں, اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں اور وہ وساوس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں, شیطان کا حملہ کمزور ہو جاتا ہے. روزہ ایک ڈھال کی مانند ہوتا ہے, الصوم جنۃ, روزہ ڈھال کی مانند دفاع کرتا ہے ان گناہوں کا, اور نیچے ہم پروٹیکشن کے اندر رہ کر ایک اچھے ماحول میں قرآن کے ساتھ تعلق بنانے والی کیفیت میں جا چکے ہیں. بڑا بہترین ماحول ہے. ٹریننگ سیشن ہے 1 مہینے کا, انسان کی ٹریننگ ہو گئی, اس کی ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ صاف ہو رہا ہے اندر سے. 1 مہینے کے اندر اس کو پریکٹس دے دی گئی کہ تم نے اب قرآن کے اس طریقے پہ عمل کرنا ہے, قرآن کو اس طریقے سے نافذ کرنا ہے. اور بھائی حلال ہے کہ نہیں ہے کھانا پینا اور اپنے ازدواجی تعلقات جو جائز ہیں, حلال ہے نا. جب ایک خاص وقت میں انسان حلال چیز سے رک کے شام تک گزار لیتا ہے, تو جب رمضان گزرے گا تو حرام چیز سے رکنے کی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو پھر ہم عام زندگی میں کیوں نہیں اس کو نافذ کر سکتے کہ ہم نے رمضان میں تو حلال چیزوں سے بھی روک لیا, پیاس لگی ہے, پانی حلال ہے, میرا اپنا ہے, لیکن میں پی نہیں رہا کیونکہ مجھے میرے اللہ کا حکم نہیں ہے. تو پوری زندگی میں حرام کاموں سے بچنے کا میرے اللہ کا حکم نہیں ہے, میں کیوں اس کی طرف جاؤں. یہ پریکٹس رمضان کے علاوہ دنوں میں ہم نافذ نہیں کر سکتے. نماز پڑھنے ذرا زیادہ لوگ آتے ہیں نا, تو کیا ممکن نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اذان کی آواز آئے اور اللہ کی پکار سن کے ہم آئے نا رمضان میں بھی, تو رمضان کے علاوہ بھی وہی اللہ ہے, وہی مسجدیں ہیں, وہی قرآن ہے. تو جب پکار ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو ہمارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں بڑھتے, ہم نماز کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے. یہ نماز فکریہ ہے. قرآن سنا ہے نا, رمضان میں کتنی لمبی رکعتیں کھڑے ہو, سارے دن کے تھکے ہوئے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو گئے. تو رمضان کے علاوہ کا جو وقت ہے اس میں قرآن سے اتنا سا ٹائم کیوں نہیں وقت بنا سکتے. بھائی 20 تراویحیں پڑھ لی رمضان میں, تو 4 تراویحوں کا ٹائم تو رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں نا. یہ عزم کرنا ہے. لمبے بیانات, تقریریں زندگی بھر ہوتی رہے. دنیا کے اندر اس وقت ایک اچھے مسلمان کی ضرورت ہے. اچھا مسلمان بنے گا قرآن کے ساتھ تعلق کے ساتھ. دنیا ٹوٹ پڑی ہے مسلمانوں میں, مسلمان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان اپنا مقام اور مرتبہ ہی بھول چکا ہے. دنیا ٹوٹ پڑی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اور ہم ہیں کہ اپنی موج میں مست ہیں. ہمیں اسی طرح
آج فلسطین کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. وہ ہم سے ایمان میں بھی پختہ ہیں, بہت آگے ہیں, وہ تب کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو تو پہلے مرحلے میں ہی شاید سارے ہمت آ جائیں. وہ بڑے پکے مسلمان, انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے, قرآن کی حقانیت کو سمجھا ہے. وہ شہید ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے شہادت عطا فرمائی. یہ تو ان کا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی ہوئی. شاید جو حدیثیں استقامت والے مسلمانوں کے بارے میں آئی تھی وہ ساری ان پہ فٹ ہوتی ہیں. ان سے بڑی استقامت اس وقت اور کوئی نہیں دکھا رہا. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. میں تقریر کرنے نہیں آیا, یہ دو باتیں عرض کرنی تھی, فکر دلانی تھی کہ اگر ہمارا یہ تعلق نہیں بن پایا تو گویا کہ ہم ایک خزانہ ہے ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس سے معروف بیٹھے ہیں. علماء کرام پکار پکار کے محراب اور منبر سے آوازیں لگاتے ہیں, قرآن سنو, قرآن سمجھو, لیکن ہم اپنے پاس ٹائم نہیں نکالتے. ہمیں کل کو افسوس اور پچھتاوا ہوگا بہت شدید قسم کا. جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے, اس نعمت کی قدر کیجیے. اور جو نعمت اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس والی عطا فرمائی ہے, آپ کی سیرت سے روشن پہلو دنیا میں کسی کی پریکٹیکل لائف نہیں ہے, اس کو اڈاپٹ کیجیے. یہ دو باتیں اگر زندگی میں آ گئی, کم از کم اس دنیا میں رہنے کے دوران بندگی والا فریضہ تو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ کے حضور پیش ہو کے ہم کہہ سکیں گے یار ٹوٹی ٹوٹی کچھ نہ کچھ کوشش کی, ورنہ کہ ساری عمر جانوروں کی طرح کھانے پینے کی تلاش میں لگا دیا. تو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہم اپنے مقصد زندگی سے انحراف کر کے اللہ کے سامنے شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. میں انہیں باتوں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہماری کی گئی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری رحمتوں اور برکتوں کا یہ سلسلہ جاری رکھے. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور ہماری عملی زندگی میں ہمیں قرآن مجید کو اختیار کرنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق